آج ہم جس معرکہ عظیم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس معرکہ عظیم کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر یوم الفرقان کے نام سے بھی موسوم ہے۔ غزوہ بدر اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے مومنی پر۔ حضور کی امت پہ سب سے پہلا یہ کرم اور رب کی جانب سے مسلمانوں کو ڈھارس جو میرے رب نے بندھوائی ہے، اس ڈھارس کی ابتدا مسلمانوں کی غزوہ بدر سے ہوئی۔ اصل میں بات یوں ہے کہ جب 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی جتنے آپ کے شہداء تھے، آپ کے ساتھ الفتوں اور محبتوں کے دعوے دار تھے، کثرت سے وہ لوگ آپ کے مخالفین میں شامل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعوت حق کا سلسلہ ترک نہ کیا، حق کی دعوت کو لے کے چلتے رہے اور اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا مکہ کے اندر جب سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ۔ شیب ابی طالب کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ہاں ان کی پناہ میں ایک طویل عرصہ 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب کے اندر رہے، اور اس سماجی بائیکاٹ میں کوئی بھی مکے کے لوگ نہ تو لین دین کے معاملات رکھتے تھے اور نہ کوئی آنے جانے کا تسلسل تھا، سلسلہ تھا۔ یہ وہ ایام تھے جن ایام کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے اہل خانہ نے زندگی کے ایام یوں گزارے، وہ ناز و نین سے پلنے والی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں، جو ایک مکے کے عظیم گھرانے سے تعلق رکھتی اور تجارت میں ان کا ایک نام تھا، بہت بڑی تاجرہ تھی، لیکن حضور کے ساتھ مل کے سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ شیب ابی طالب کے ایام وہ ہیں جن ایام میں اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ بھی ایام میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں شیب ابی طالب کے اندر کہ میرے حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے تھے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے کئی روز گزر جاتے، تو مجھے دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور فرماتے، خدیجہ تو نے اپنی دولت، اپنی تجارت، ہر چیز مجھ پہ قربان کر دی ہے، مجھے دیکھ کے تجھے دکھ آتا ہے کہ تو ناز و نین میں پڑنے والی، نخروں میں پلنے والی، اور تو آج میرے ساتھ اس طرح فاقوں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، میں آگے سے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان فاقوں پہ اتنا ناز ہے جتنا عیش و عشرت کی زندگی میں ناز نہیں تھا، چونکہ ان فاقوں میں مجھے آپ محمد عربی کی صحبت دستیاب ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پیٹ پہ بھی پتھر ہیں، میرے پیٹ پہ بھی پتھر ہیں، کئی روز تک حضور اور آپ کے اہل و عیال کے لوگ بھوکے اور پیاسے زندگی بسر کرتے رہے۔
یہ شب ابی طالب کے ایام حضور نے دیکھے، لیکن میرے حضور نے دعوت و تبلیغ کو پھر بھی پیچھے نہ چھوڑا، میرے حضور پھر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ یہ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم طائف کی جانب بڑھے اور جا کے دین متین کی تبلیغ کرنے لگے، جب دین کی تبلیغ کرنے کے لیے 3 سرداروں کے پاس گئے، پہلے سردار کے پاس گئے تو اس نے کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی میں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اور اگر نہیں ہیں تو میں معاذ اللہ کسی جھوٹے کی بات کو سن نہ بیٹھوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ دوسرے کے پاس گئے تو اس نے کہا کیا رب نے نبوت صرف تجھے ہی دینی تھی؟ مکے کے اندر اور سردار کم تھے جن کا نام اور ان کا مقام پورے عرب میں گونجتا تھا، ان کو کیوں نہ مل گئی؟ اور تیسرے کے پاس گئے تو اس نے کیا اوباش لڑکوں کو لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے وہ اوباش لڑکے لگا دیے جو میرے حضور کے جسم میں اتھر کو پتھر مارتے اور مجنوں دیوانہ پاگل کہہ کے پکارتے۔ میرے حضور پتھر کھاتے ہوئے طائف کی وادی سے باہر نکلے اور یہاں تک اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے، آپ کے نالین مبارک وہ بھی خون سے بھر گئے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کے عرض کی گئی کہ آپ حکم فرمائیں تو ہم ان کو طائف کی وادی کے بسنے والے لوگوں کو پیس کے رکھ دیں۔ میرے حضور نے آگے سے جواب کیا دیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جاؤ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے کتنے لوگ ایسے آئیں گے جو میرے مشن کے اوپر چل کے دین متین کے راہی بنیں گے۔ تاریخ نے دیکھا ہے وہی طائف کا علاقہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑے ہو کے وہی لوگ جنگوں میں کہتے تھے تم محمد کی جانب اگر میلی آنکھ سے بھی دیکھو گے تو ہم تمہاری آنکھ نکال دیں گے۔ میرے حضور نے صبر کا دامن تھاما۔ طائف کی وادی سے نکلتے ہوئے میرے حضور سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احد سے زیادہ بھی کوئی زندگی میں مشکل دن دیکھا ہے؟ تو میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا احد میں بھی بڑی تنگی تھی، لیکن احد سے بڑھ کر سب سے مشکل ترین وہ دن تھا جس دن میں طائف کی گلیوں میں دین کا پیغام دے کے گیا تو مجھے اوباش لڑکوں نے پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہ کھڑا تھا، میں اکیلا تھا۔ غزوہ احد میں تو میرے ساتھ میرے صحابہ، میرے جانثار تھے، اس وقت میں اکیلا تھا، لیکن ان گھڑیوں میں بھی میں نے رب سے یہی کہا تھا مولا یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، انہیں تو ہدایت عطا فرما۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے ایام یہ بھی گزرے۔ آگے چلیے، میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ابھی طائف سے لوٹ رہے تھے کہ مکے میں دار الندوہ کے اندر بسنے والے جتنے کفاران سردار تھے وہ اکٹھے ہو کے ایک مجمع بنا کے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے، اجلاس ہو رہا تھا، اور اس اجلاس کا اصل مدعا کیا تھا، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس اجلاس کا ایجنڈا یہ تھا کہ اس محمد نامی نوجوان کو نئے دین سے روکا کیسے جا سکے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کر لو کہ اس کو کسی رسیوں کے ساتھ باندھو اور دور علاقے میں چھوڑاؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے سے اندر ایک شیخ کبیر اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا، سفید لباس، سفید جبہ پہنے ہوئے، سفید داڑھی اور بزرگی کی کیفیت۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، کسی نے پوچھا بھی نہ تو کون ہے، ایک نے سوال کیا تو کہا جس مقصد کے لیے تم بیٹھے ہو اسی مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ اس کو باندھ کر کسی جگہ پہ اس طرح قید کر دیا جائے کہ وہاں سے یہ نکلنے نہ پائے، بھوکا اور پیاسا وہیں مر جائے۔
تیسرے نے کہا، ابو جہل بولا، میں کہتا ہوں تمام قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو جائیں، ایک ایک شخص اپنا اپنا دیں اور یک بارگی سے اس پہ حملہ کیا جائے، اور جب حملہ کر دیا جائے تو پھر اسے معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ جب قتل ہو جائیں گے تو پھر تمام تر قبیلوں سے بدلہ تو لیا نہیں جا سکتا، ان سے دیت وصول کی جائے گی تو وہ ہم بآسانی دیت دے دیں گے۔ یہ باتیں دار الندوہ کے اندر ہو رہی تھی۔ وہ جو سفید جبے کبے والا تھا اس نے کہا، جو تم نے پہلی بات کی ہے کہ کہیں کسی دور علاقے میں چھوڑ آئیں، یہ بھی غلطی نہ کرنا۔ جس علاقے میں بھی چھوڑ کے آ جاؤ گے، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے، یہ لفظ بعد میں بولے گا لوگ اس کے گرویدے پہلے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور کہا جو دوسرا معاملہ پیش کیا ہے کہ کسی جگہ قید کر دیا جائے، اسے قید بھی نہ کرنا، اس کے چاہنے والے اس کی خوشبو کو بھی پا کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، تیسری بات جو تم نے کی ہے یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ سارے مل کے یک بارگی سے حملہ کریں گے تو پھر قتل کے بدلے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کثیر لوگ جمع ہوں گے، سب سے دیت وصول کی جائے گی اور دیت بآسانی سارے دے سکیں گے۔ یہ بات ایسی ہے۔ اب یہ مجلس ختم ہو گئی، فیصلہ یہ طے پا گیا کہ معاذ اللہ حضور کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن دیکھیے یہ انداز کیا ہے جسے میرا رب اس دنیا اور آخرت میں عروج دے اسے کوئی اور مار نہیں سکتا، جسے اللہ حیاتی دے اسے کوئی مماتی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے میرے محبوب کو ایسی حیاتی دی ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی قیامت تک حضور کی حیات کے قائل رہیں گے۔ اللہ انہیں بھی دنیا و آخرت کی عزتوں کا وہ ایسا لبادہ عطا کرے گا کہ وہ حضور کے ساتھ دنیا میں بھی وابستہ رہیں گے، آخرت میں بھی وابستہ رہیں گے۔ اب وہ جو مشورہ دینے والا تھا، اب وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، آج سے قبل پہلے یہ دیکھا نہیں تھا۔ وہ بندہ پتہ کون تھا؟ وہ اس لبادے میں آیا ہوا ابلیس تھا جو اس مجلس میں آن پہنچا تھا۔ دیکھیں کس کس انداز کے اندر حضور کی مخالفتیں کی گئیں۔ اب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بذریعہ جبریل پہنچی، حکم ہوا اے محبوب آپ ہجرت فرما جائیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ سے مدینہ کی جانب کا رخ فرمایا۔ میرے حضور مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے۔ وہ مشکلات سفر، زندگی کے ایام جو گزرے، لوگ پیچھے بھی لگے، انعام بھی رکھے گئے۔ جو پیچھے آتا وہ سراقہ جو میرے حضور کے قریب آن پہنچا اور آ کے حضور کی جانب بڑھا تو میرے حضور کی جانب بڑھ کے جب حضور پہ حملہ کرنے والا تھا تو اس وقت اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ خود دھنسا ہوا گھوڑا خود گھوڑے پہ بیٹھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ آگے کہنے لگا میں آپ کی امان میں آتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے اس مصیبت سے نکال لیجئے۔ میرے حضور نے حکم فرمایا، زمین نے سراقہ کو باہر نکال دیا۔ اب وہ پھر آگے بڑھا، میرے حضور نے پھر دیکھا زمین نے پھر دوبارہ دھنس لیا، پھر رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا۔ میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا، معافی دی۔ اب تیسری بار پھر جب حملہ آور ہوا تو اسی طرح اب وہ خود اپنے کندھوں تک زمین میں گھوڑے سمیت دھنس گیا۔ میرے حضور نے فرمایا تم اس عمل سے باز نہیں آتے، میرا رب اب تمہیں زمین میں غرق فرما دے گا۔ کہا میرا اور آپ کا وعدہ ہو گیا، میں اس معاملے سے متعلق کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں جسے میرا رب حفظ و امان دے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے چلے، اب اس غار کے اندر گئے، غار میں تشریف لے گئے، غار میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتیں، الفتیں۔ اب یہاں کا سفر ختم ہو کے جب مکہ تشریف لے گئے تو مکہ میں پہنچے، اب بھی کافروں نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کہ اب بھی وہ حضور کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ اب مکہ میں پہنچ کے
کبھی مکے کے اندر رات کو آ کے حملہ کرتے، مسلمانوں کو تنگ کرتے، کہیں گزرتا قافلہ اس کو لوٹ لیتے۔ اب حکم خداوندی آیا، اے محبوب اب ان کے لیے سامنے نکلو اور ان کے مد مقابل کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کو حکم ہوا، رمضان المبارک کی پاک گھڑیاں تھیں، حکم ہوا نکلو، ابو سفیان ایک قافلہ لے کے آ رہا ہے، اس کا راستہ روکو۔ اب وہ قافلہ آ رہا تھا، جب اس قافلے سے متعلق اطلاع حضور کو پہنچی، حضور اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، اور تعداد کتنی تھی اس قافلے کو روکنے کے لیے؟ صرف 313 صحابہ تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ 8 صحابہ کو بلکہ حکم دے دیا گیا مدینے میں پھر دوبارہ رکنے کا۔ 313 صحابہ اکرام لگ بھگ اتنی تعداد میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان صحابہ کو لے کے نکلے تو پاس کیا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے حضور کے صحابہ کے پاس، اور 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ اب 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں وہ لے کے نکلے تھے بدلنے دنیا کی تقدیریں۔ میرے حضور کے صحابہ اس انداز میں نکلے، اور جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے جاتے ہوئے کھجور کی ایک ٹہنی توڑ لی، خوشہ توڑ لیا، توڑ کے آگے چل نکلا۔ کسی نے آواز دی، نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ تمہارے پاس آلات حرب ہیں، تو آگے سے جواب آیا، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پہ، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پہ۔ حضور کی ذات پہ بھروسہ کر کے میرے حضور کے صحابہ اب نکلتے ہیں، اور جس جس کے پاس جو تھا وہ لے کے نکلا ہے۔ اب ابو سفیان کو اطلاع پہنچی کہ قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا جو جا کے مکے میں اطلاع کرے کہ قافلے کو روک لیا جا رہا ہے، اور خود اس نے ساحل سمندر سے راستہ بدلا۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا، راستہ بدل کے نکل گیا۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ غزوہ بدر یعنی بدر کے مقام پہ آن پہنچے، اور اس جگہ آ کے حضور کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے ابو جہل کو اطلاع ملی، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ سارے اکٹھے ہوئے۔ اب لے کے وہ قافلہ نکلے 1000 افراد پہ مبنی، کثیر تعداد میں اونٹ تھے، اور ان کے پاس گھوڑے تھے، آلات حرب تھے، تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، ان کے پاس بھالے تھے، خنجر تھے، نیزے تھے۔ وہ لے کے نکلے، اور ساتھ رسیاں بھی لیں، رنڈیاں بھی لیں، گانے بجانے والی، شراب بھی لی، اور کھیل و کود، لہو و لعاب کا سامان بھی لیا، اور آوازیں دیتے ہوئے یہ آ رہے تھے، دیکھو آج ہم مٹھی بند لوگوں کو ان رسیوں سے باندھ کے ان گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے مکے میں لے آئیں گے۔ آج بس نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ جو نیا دین لے کے محمد نکلا ہے معاذ اللہ۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ چل پڑے، اور آن کے اس بدر کے مقام پہ اس جانب انہوں نے پڑاؤ ڈالا جو اونچی تھی، فراز علاقہ تھا، نشیبی علاقے میں میرے حضور کے صحابہ بیٹھے۔ اب حضور کے صحابہ اس جگہ تھے جس جگہ ریت تھی، اور ریت کے اندر پاؤں وہ اس طرح بیٹھ رہے تھے کہ پاؤں اندر گھس جاتے، اور وہ فراز والی اونچی جگہ تھی، ریت والی جگہ نہ تھی، مٹی والی جگہ تھی، اس پہ ان کے قدم جمے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے صحابہ اس انداز میں تھے کہ حضور کی جانب متوجہ تھے کہ ہماری جگہ کون سی ہے، ان کی جگہ کون سی۔ تعداد میں وہ ہم سے زیادہ، آلات حرب میں وہ ہم سے زیادہ، ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور آلات حرب میں بھی کم ہے، جگہ بھی ہمارے پاس ایسی ہے۔ دیکھیں میرے رب کی مدد کیسے ہوتی ہے، میرے رب نے کیسے پھر مدد فرمائی، بارش کا نزول فرمایا، ایسی بارش برسی جس جگہ وہ تھے وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، اور جس جگہ ریت تھی وہ جگہ پختہ اور سخت ہو گئی۔ میرے حضور کے صحابہ کے قدم جمنے لگے، میرے حضور کے صحابہ کے اندر جوش اور ولولہ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فرمایا اے صحابہ اب تم توجہ کرو، میرے رب کی مدد آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، میرے حضور ہیں جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے، میرے حضور اس جگہ پر کھجوروں کے اس بنے ہوئے چھپر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے میرے حضور نماز پڑھنے لگے، اور حضور ساری رات رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے میرے مالک ہماری مدد کرنا، یہ مٹھی بھر لوگ میں آج لے کے آیا ہوں، اگر آج کے دن یہ لوگ یہاں سے
मात खा गए तो फिर रहती दुनिया तक मेरे मालिक तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। ये अंदाज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हुजूर के जिस्म पे, हुजूर के सर मुबारक पे, सर अनवर पे जो चादर थी वो रोते हुजूर तो वो गिर जाती, मैं उठाता फिर कंधों पे रखता, फिर गिर जाती। इतना हुजूर रोते, मैं हुजूर के कदमों में गिर के कहता या रसूलल्लाह बस कीजिए, मेरा रब आपकी मदद फरमाएगा, मेरा रब आपकी मदद फरमाएगा, मेरा रब आपकी मदद फरमाएगा। अगला दिन हुआ, सुबह नमाज फजर अदा की और नमाज फजर के बाद मेरे हुजूर ने सफ़ों को दुरुस्त फरमाना शुरू कर दिया। मेरे हुजूर के सहाबा सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब तलवारें नहीं हैं, खजूरों की वो लाठियाँ हुजूर के सहाबा के पास हैं, हुजूरों के होशे हुजूर के सहाबा के पास हैं। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। वो तलवार मद्दे मुकाबिल हाथ में छड़ी है, पकड़ के फिर भी सीना तान के खड़े हैं। आखिर बात क्या है, उन्हें पता था इन तलवारों से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा तो मोहम्मद अरबी की ज़ात से बनेगा। उनका यकीन हुजूर पे था, उनका यकीन रब पे था। जो लोग यकीन के साथ अल्लाह की राह के अंदर निकल जाते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है, अगरचे वो तादाद में कम भी हों। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइस्निल्लाह। मेरा मालिक फरमाता कितने लोग थे जिनकी तादादें कम थीं और उनके मद्दे मुकाबिल लोग कसीर तादाद में थे, लेकिन फतह हमने उनको दी। पता क्यों दी? उनका भरोसा रब पे था। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो बंदा रब पे भरोसा कर लेता है फिर उसे किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा रब उसके भरोसे के मुताबिक उसकी मदद करता है। अब सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे तो अजब मंजर पैदा हुआ। एक सब्बात नामी सहाबी थे, उनको हुजूर ने सफ़ें दुरुस्त फरमाते हुए एक छड़ी लगाई और उनके पेट पे लगी तो वो आगे से खड़ा हो गया। अर्ज करने लगा मैं आपसे बदला लूंगा। सहाबा की आंखें फट गई, देखने लगे कि अब मद्दे मुकाबिल दुश्मन है, सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं और ये बंदा हुजूर से बदले का तकाजा कर रहा है। मेरे आका भी तो लजपाल करीम है, फरमाया अच्छा बदला लेगा, आजा ले ले बदला, आजा तू बदला ले ले। वो आगे बढ़ा और कहा या रसूलल्लाह जब आपने मुझे चोब लगाई थी मेरे पेट पे तो उस वक्त मेरा बदन नंगा था, आप बदन भी नंगा फरमाइए। मेरे हुजूर ने बदन नंगा फरमा दिया। वो आगे बढ़ा और बढ़ के हुजूर के जिस्म के साथ चिमटा और चिमट के बोसे देने लगा, हुजूर के जिस्म में अत्थर को बोसे देने लगा। पूछा सवाद ये क्या किया? कहा या रसूलल्लाह सामने दुश्मन है, तलवारें उनके हाथों में है, मरना तो है ही है। मैंने कहा मरने से पहले पहले आपके जिस्म अत्थर को बोसे दे लूं, यही मेरे लिए बख्शिश का सामा बन जाएगा। मेरे हुजूर के सहाबा के साथ वो लोग भी आगे बढ़ के आए। मेरे हुजूर ने जब ऐलान फरमाया था कि बदर की जानिब जा रहे थे तो एक सहाबी खजूरें बेच रहे थे, खजूरों वाली टोकरी वहां रखी। किन जुमलों को सुन के हुजूर ने फरमाया सहाबा बढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए वो मौका नसीब किया है कि जिस मौके की बदौलत तुम उस जन्नत में जाओगे जो ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा खुली है, चौड़ाई में इससे भी ज़्यादा है। उस सहाबी रसूल ने उसी जगह खजूरें रखी और हुजूर के साथ चल दिया। किसी ने पूछा भाई ये किधर तुमने, ना कोई हाथ में कोई चीज़, ना कोई ऐसी कैफियत। तो इस अंदाज में कहा बस हुजूर ने कह दिया ना, मुझे ना तो माले गनीमत की ज़रूरत है ना मुझे मालो ज़र की ज़रूरत है, बस मुझे हुजूर ने कह दिया कि जन्नत मिलेगी। मैं हुजूर के साथ चल पड़ा। अल जन्नतु तहता ज़िलाल सियूफ। जन्नत तो तलवारों के साए में है, मैं तो अब तलवारों के साओं में जन्नत को ढूंढ रहा हूँ। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। कहा ना तो माले गनीमत की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, बस मेरी ज़िंदगी का मकसद कि मैं हुजूर के कदमों में सिमट कर इस अंदाज में लड़ूं कि शहादत का रुतबा पा जाऊं। अब हुजूर के सहाबा खड़े हैं, तलवारें हाथों में नहीं, मद्दे मुकाबिल 1000 का लश्कर, तलवारें हैं। आवाज़ आई हल मिन मुबारिज़िन,
कौन है जो मद्दे मुकाबिल आएगा, कौन है मद्दे मुकाबिल आएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के सहाबा खड़े हैं, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के इशारों के मुंतज़िर हैं कब हुजूर का इशारा हो और हम आगे कदम बढ़ाएं, हम आगे कदम बढ़ाएं और हमें ये सआदत नसीब हो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के इशारे पे 3 अंसारी सहाबी आगे बढ़ते हैं। उधर से उतबा, शेबा और वलीद, ये तीनों सरदाराने कुफार आते हैं और आके तलवारें लेके हल में मुबारिज़िन। जब अंसारी सहाबा 3 सामने बढ़ते हैं तो आगे से आवाज़ देते हैं, तुम कौन हो? कहा हम अंसारी हैं। कहा तुम वापस चले जाओ, तुम हमारे मुकाबले के नहीं, हमारे मुकाबले में भेजना है तो फिर तुम मदीना से आए हुए मुहाजिरों को भेजो, वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं, तुम तो खेती बाड़ी करने वाले हो। गोया हकीर जाना। मेरे हुजूर की बारगाह में वो अंसारी सहाबी हाजिर हुए। मेरे हुजूर ने फरमाया पीछे हट जाओ। अब मेरे हुजूर ने फरमाया उबैदा बिन हारिस उठ खड़ा हो और मैदान में निकल जा। फरमाया ए हमजा, ए मेरे चचा उठें और मैदान कारजार में पहुंचिए। और फरमाया उठ अली शेर खुदा, खड़े होकर मैदान में चला जा। अब हजरत अली उल मुर्तज़ा है, हजरत हमजा है, हजरत उबैदा बिन हारिस हैं, मेरे हुजूर के 3 सहाबा। एक एक वार हजरत हमजा ने किया, हजरत हमजा का वार था, उतबा ज़ेर हो गया। हजरत अली ने वार किया, सर से लेकर पांव तक जिस्म के 2 टुकड़े वलीद के हो गए। वो हजरत उबैदा बिन हारिस और शेबा की आपस में जंग चलती रही, आगे बढ़े और हजरत अली उल मुर्तज़ा और हजरत हमजा ने एक एक वार करके शेबा का भी सर कलम कर दिया। अब तीनों काफिर सरदारा ने मक्का जब मरे पड़े जिस्म के टुकड़े काटे हुए वासले जहन्नम पड़े हुए देखे तो मक्का के कुफार, उनकी आंखें शस्तरी रह गई कि ये 3 फाका कश आए हैं जिनके पेट कमर से लगे हुए हैं, जिनके पास तलवारें भी ढब की नहीं, जिनके पास जिरहें भी नहीं, हमारे मक्के के सरदारों को वासले जहन्नम कर दिया है। उनमें खरबली मची। अब एक एक करके 2-2 करके जंग शुरू हुई। देखिए वो लोग जो कहते थे कि हम इनको रस्सियों से बांधेंगे, वो घोड़ों के पीछे घसीटते हुए हम घसीटते मक्के के चौक में ले जाएंगे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेंगे। मेरे हुजूर ने जंग शुरू होने से पहले रस्सी ली, लकड़ी ली और छड़ी लेके निशान लगाए। फरमाया फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा। मेरे हुजूर ने जिस जिस जगह जो निशान लगाए, अब जंग शुरू हो गई। गुम नाम की जंग, ऐसी गुमसुम की जंग हुई कि दोनों जानिब से तलवारें और खजूर के वो जो तने थे हुजूर के सहाबा के पास। हुजूर के सहाबा कहते हैं हमारे हाथ में तना होता था, जब हम दुश्मन को मारते थे तो उतनी ज़रब तलवार की नहीं होती थी जितनी खजूर के तने की हुआ करती थी। कहे यही कैफियत हम देख रहे थे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम आगे बढ़े और हुजूर के हाथ में वो तलवार थी और आवाज दे रहे थे, सहाबा कदम आगे बढ़ाओ, रब का कुरान उतरा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ए महबूब, आपकी मदद के लिए बदर में हमने अपने फरिश्तों को भेजा जब तुम तंगी की कैफियत में थे, तादाद में कम थे, हमने तुम्हारी मदद कैसे की। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। फरमाया सहाबा वो देखो जिब्रील आ गए, जिब्रील के पीछे कितारों के अंदर कितारें आ रही हैं जो आपकी मदद को पहुंच रही हैं। मेरे हुजूर के सहाबा ने जब ये बात सुनी, जिब्रील आ गए, 3000 फरिश्ते आ गए। फरमाया 3000 फरिश्ते, फरिश्ता तो एक ही काफी होता है। फरमाया आगे फिर क्या हुआ? अभी आगे बढ़े, फरमाया बला इन तस्वीरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम। ए महबूब, अपने सहाबा को ऐलान कर दीजिए, हाँ अगर सब्र करेंगे, रब से डरेंगे, तकवा की कैफियत को इख्तियार करके आगे बढ़ेंगे तो देखो अभी 3000 उतरे हैं, फिर मेरा रब 5000 और फरिश्तों का नुज़ूल फरमा रहा है। बला इन तस्वीरू व
यतरतकु वयातुकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। यार फरिश्ता तो एक ही काफी होता है, 5000 फरिश्ते भेजने का मकसद क्या था? मेरा मन कहता है फरिश्ते भी बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ बांध के खड़े हो गए होंगे और अर्ज करते होंगे, मौला मौला हमने भी सारी जिंदगी जब से तूने पैदा किया तेरी तस्बीह तहलील की है, आज मौका मिल रहा है, आज मौका मिल रहा है कि मोहम्मद अरबी की क़ियादत में हम काफिरों से लड़े, मौला हमें भी मौका दे दे, मौला हमें भी मौका दे दे। फरिश्ते भी आगे बढ़ बढ़ के मौका दस्तयाब कर रहे थे मेरे हुजूर के सहाबा के साथ। अब चंद लम्हों में फैसला क्या हुआ, 70 काफिर मारे गए, 70 काफिरों को कैदी बना लिया गया और बाकी लोग भाग गए। वो जो कहते थे कि हम रस्सियों से बांध के इन मुट्ठी भर लोगों को घसीटते हुए मक्के में ले जाएंगे, अब उनकी राहें नजर नहीं आ रही थी। वो भाग किस अंदाज में रहे थे, सामान भी छोड़ गए, जानवर भी छोड़ गए, सारा कुछ छोड़ के भाग गए। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के वो नन्हे सहाबा हजरत मुआज और मुअव्वज, जिन्होंने मासूम बच्चों ने, अबू जहल जो नामवर काफिर था, मक्के का सिद्धार्थ था, मासूम बच्चों ने उसको कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए। फिर जब जंग खत्म हो गई मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया जरा देख के आओ ना सहाबा, जो जो मैंने दायरे लगाए थे उन दायरों में कौन कौन मरा है। हुजूर के सहाबा कहते हैं कसम खुदा की, जिस दायरे में हुजूर ने फरमाया था यहाँ अबू जहल मरेगा वहां अबू जहल ही पड़ा हुआ था, जहां हुजूर ने कहा था उतबा पड़ेगा वहां उतबा था, जहां शेबा था, जहां वलीद था। मेरे हुजूर ने जो जो निशान लगाए थे वही लोग वही मरे पड़े थे। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हुए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम अपने सहाबा को लेके फिर जब 3 दिन तक उसी बदर के मुकाम में रुके रहे, फरमाया शायद वापिस आ जाएं, आ जाओ हम तो तुम्हारे मुंतजिर बैठे हैं। ये होती है हकीकत में एक सिपा सालार की कैफियत। उसी मुकाम पे ठहरे रखे रुके रहे, आगे नहीं बढ़े, भागे नहीं, रोक के सहाबा को, 2 सहाबा को भेजा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा और एक और सहाबी को, जाओ मदीने के अंदर खबर दे के आओ। मेरे हुजूर जब आए थे मदीना से उस वक्त आपकी साहबजादी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हालत बीमारी में, हालत मरज में इस अंदाज में थी कि जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। मेरे हुजूर ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को वहां छोड़ा था, खुद यहां तशरीफ लाए थे। वो सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग इकट्ठे देखे तो वहां देखते क्या है, हुजूर की साहिबजादी का विसाल हो चुका है, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, उनको दफनाया गया। हुजूर के सहाबा ने जाकर वहां जब खबर दी ना कि अल्लाह ने फतह दे दी है, तो लोग कहते थे 313 बंदे आलाते हरब भी नहीं, और जो सबसे बड़ी ताकत है उससे जीत कैसे गए। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमा रहे थे, न ते वो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पे, भरोसा है तो हमको एक सादा सी काली कमली वाले पे। हम हुजूर के साथी हैं, हुजूर के सदके अल्लाह ने हमें फतह नसीब फरमाई है। वो फतह अल्लाह ने इब्तदाई फतह दे के 313 को ये फतह नसीब फरमा के रहती दुनिया तक के लोगों को पैगाम दिया। अगर तुम रब पे भरोसा करके, यकीन करके, तवक्कुल करके निकलो, अगर से तुम तादाद में कम भी हो, आलाते हरब भी ना हो तुम्हारे पास, बस तुम्हारा काम ये होना चाहिए, तुम्हारा काम ये होना चाहिए, तुम्हारा काम ये होना चाहिए, यकीन मुहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें, गुलामी में काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर ये अंदाज़े जिंदगी हो, बंदा मैदान कारज़ार में निकले तो बंदे को फतह देती है। आज भी फरिश्ते मेरी और आपकी मदद, और जिस जिस जगह इस्लामी मुमालिक हैं उनकी मदद को आ सकते हैं, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते उतरेंगे तेरी नुसरत को गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी वक्त है, अगर हम फिजाए बदर पैदा करें, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतरेंगे गर्दों से
تھے کتار اندر کتار اب بھی، اگر ہم وہ کردار اپنائیں جو حضور کے صحابہ کا تھا تو آج بھی قدم قدم پہ ہماری مدد ہوگی، اللہ کی جانب سے ہماری نصرت ہوگی، اور اللہ کی ہر قدم پہ ہماری ساتھ حمیت ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری میں آ جائیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری میں قدم بڑھائیں گے تو پھر قدم قدم پہ فتوحات ہماری ہوں گی، فتوحات ہمارے قدم چومیں گی، اور یقین اللہ پہ رکھ کے نکلیں گے تو پھر اللہ عزتیں بھی دے گا۔ میدان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، اگر بندے کا بھروسہ اللہ پہ ہو تو اللہ فتح دیتا ہے، اور اگر تیغ و تیر پہ، آلات حرب پہ اور سامان اور دولت پہ یقین کر لیا جائے تو پھر کبھی بھی فتح نہیں ملتی۔ فتح اللہ نے ہمیشہ ہی انہیں دی ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزاری ہیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، زندگی کا کوئی لمحہ ہو، کوئی موڑ ہو، بس ایک بات کو یاد رکھنا، توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلنا، اللہ قدم قدم پہ فتح دے گا۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، سیرت صحابہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔